یہ بھی بتا دیں ذرا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کا ٹریڈ یونین کا تو سٹارٹ ہو گیا. کل پاکستان کے اندر پہلا ریفرینڈم ہے, باقی بھی آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس یونینز کی ہم ایک میٹنگ بلا رہے ہیں, چونکہ ان کا عام طور پر دسمبر کے اندر جا کر الیکشنز پہلے ہوتے تھے, ہم بھی لڑتے رہے تو وہ دسمبر کے اندر ہوتے تھے. تو اس سے پہلے چونکہ اب بھی چھٹیاں چل رہی ہیں, تو چھٹیوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ تمام تنظیموں سے سائن کروائیں, چونکہ اس میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے, ڈی ویپنائزیشن آف دا انسٹیٹیوشنز ہیں, کہ ہم نے کس طرح سے اسلحہ سے پاک کر کے اور یہ قبضہ گروپوں سے نجات دلانی ہے. اس کے لیے پیپلز پارٹی سب سے پہلے اپنے لیے ایک فارمیٹ سیٹ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ نان سٹوڈنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ پی ایس ایف کے ممبرز نہیں ہوں گے, وہ یوتھ میں جائیں یا پارٹی میں جائیں. اور دوسرا اس کی ہم حد بھی مقرر کر رہے ہیں, ایج بھی مقرر کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ 30 سال سے زیادہ کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر نہ ہو. اگر 30 سال سے زیادہ ہے کوئی تو وہ ہمارے اور شعبے ہیں ان میں جائیں, جا کر کام کریں. اور اس طریقے کار کے مطابق طلبہ یونین کے ذریعے سوسائٹی کے اندر, ٹریڈ یونینز کے اندر ایسے پولیٹیسائز کریں گے اور ایسے لوگوں کو چانسز ملیں گے. ویسے میرے جیسے لوگ تو خواب نہیں دیکھ سکتے تھے اس پارلیمنٹ کا اگر اسٹوڈنٹس یونین یا طلبہ یونینز نہ ہوتی, تو یا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فلسفہ نہ ہوتا جو انہوں نے دیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں مل کر پھر ہم آگے بڑھے ہیں. تو آگے اچھا, پارلیمنٹ کی بات کی, اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے فوزی صاحبہ, اس میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام میجر ایشوز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں, اور اس میں جو بھی ڈیسیجن آئے اس کو قوم جو ہے اس کو تسلیم کر لے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ایشوز ہیں وار اینڈ ٹیرر سمیت وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے, باہر ڈسکس ہوتے ہیں اور باہر ہی حل ہو جاتے ہیں. جی, یہ ایشوز تمام انشاءاللہ اب پارلیمنٹ میں آئیں گے, ڈسکس ہوں گے. ابھی جو مختصر جو اجلاس ہوئے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مہنگائی کے اوپر ایشو پہ, پھر باجوڑ پہ جو ہوا محمد اس کو ڈسکس کیا گیا, پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا. اور انشاءاللہ جب جمہوری قوتیں آتی ہیں تو وہ ان کی کوشش نہیں بلکہ وہ تمام ایشوز کو, اسی لیے تو ہم چاہتے تھے کہ جوڈیشری بھی جو ہے, یہ بھی جو آئینی پیکج ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہو, اور جو کچھ آپ نے کہنا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں, اپنی کانسٹیچوئنسی سے آئے ہیں, ووٹ لے کر آئے ہیں, اور وہ وہاں پہ اس کو ڈسکس کریں, چاہے 1 مہینہ کریں, چاہے 10 دن کریں, 5 دن کریں, جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں, اور پھر کسی فیصلے پہ پہنچے, تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. پارلیمنٹ تو ایک فورم ہوتا ہے. ایک چیز دیکھیں, ابھی فوزیہ بھی بات کر رہی ہیں, پہلی دفعہ خود اٹھ کر پرائم منسٹر نے جواب دیا. بالکل, یہ اس سے پہلے روایت اٹس اے پلیزنٹ چینج. بالکل, اور وہ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کا بھی تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے. نہیں, وہ تو دیکھیں جی, نئے چینجز آئیں گے, اس طرح ہمارے لوگوں کو دیکھیں یہ چینج آئے گی, دیکھیں یہ چینجز آئیں گی, وہ اس وقت آئیں گی جب آپ کی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی. جب ہم اندر سے مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اور ہم اندر سے بھی مضبوط ہوں اور باہر سے بھی مضبوط ہوں. چوہدری صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور اس لانگ مارچ کے اوپر آپ نے گفتگو کی اور اس کے جو ساتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو کور کیا. فوزیہ حبیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا, ہم ایک بریک لیتے ہیں, نیوز بریک, اور اس کے بعد ہم دوسرے پینلسٹ کے ساتھ آئیں گے, تو اس لانگ مارچ کی جو لیٹسٹ ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا لانگ مارچ کے اوپر جو پروگرام ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, اور آپ سب لوگ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ, اور بات ہماری چل رہی ہے لانگ مارچ کے اوپر. ایک نئے پینل کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, اور اس میں ہمیں جوائن کیا ہے فرزانہ راجہ صاحبہ نے, جو MNA ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, اور ماشاءاللہ آپ مختلف پروگرامز میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبدالودود قریشی صاحب, صحافی ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں. فرزانہ صاحبہ, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے چودھری منظور صاحب اور فوزیہ حبیب صاحبہ سے بات کر رہے تھے. لانگ مارچ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی حد تک سامنے آئی کہ آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ ریسیونگ اینڈ پہ بھی ہیں, اور پانی بھی پلا رہے ہیں, شربت بھی پلا رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرتے ہیں, تو یہ کھانوں کی تعداد 1 سے بڑھ بھی سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں, جب سیاسی اور جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ فیصلے بھی سیاسی ویژن کے ساتھ کرتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے
جس بڑے دل اور فہم و فراست کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ جو کاز ہے اس لانگ مارچ کی، اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین بھی نہیں ہے. جو ریزن ہے جس کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اس میں تو ہم آلریڈی اپنے بجٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا اناؤنس کر چکے ہیں، اور اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ججز بحال ہو جائیں گے. تو اس کے باوجود لانگ مارچ کا ہونا، ہم اس پہ کہہ بھی سکتے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جب کوئی وجہ نہیں، مقصد نہیں، پھر اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان کے کیا محرکات ہیں. ہم نے اس کو کہنے کے بجائے بڑا اس کو ہم نے پازیٹیولی لیا، بڑے مثبت انداز میں، بجائے اس کے کہ کسی کو روکا جائے، کسی کو مارا جائے، کسی کے لیے راستے بند کیے جائیں. ہم نے کہا جی کہ ہم اس کاز کے ساتھ، اس کی ایک وجہ ہے جو ہم نے یہ سارے فیصلے کیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں عدلیہ کے لیے، جو عدلیہ کی آزادی کے لیے، اس کے وقار کی بحالی کے لیے ہماری جدوجہد، اور آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس جدوجہد کو ہم 40 سال اکیلے جو ہم جدوجہد کرتے رہے، آج اس میں بہت سے اور لوگ شامل ہو گئے ہیں. دوسرے لوگوں کو شامل ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ دیر آئد درست آئد، ایٹ لیسٹ اب وہ لوگ ہماری اس سوچ میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں اپنے منشور پر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مشکلات پیش نہیں آئیں گی، بلکہ اب پہلے ہی آلریڈی وہ راستہ جو ہے وہ ہموار ہو تو آپ چکا اس ہے. کاز میں، اس تحریک میں آپ برابر کے شریک ہیں؟ بالکل، ہم برابر کے شریک نہ صرف ہیں بلکہ رہے ہیں، اور ہمارا تو اس تحریک کے اندر خون سینچا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہو گیا تھا چیف جسٹس صاحب کے اس میں، اور وہ ہمارے ہی کیمپ میں ہوا تھا، اور اس میں ہمارے پارٹی کے آفس بیئرز ورکرز شہید ہوئے. اور میں کہتی ہوں زخمیوں میں ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہم شاید پروگرامز میں لیتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی ہیں جن کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہمارے وہ ساتھی ہیں جن کی آنکھ ضائع ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. تو بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، لیکن ہم اس ڈیٹیل میں جانے کے بجائے میں صرف یہ کہوں گی کہ ہم اس کا حصہ رہے ہیں، اس لیے جو چیز جس کا وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس مائی اون بیبی، تو وہ پھر تکلیف تو برابر کی ہے. پیپلز پارٹی اس میں شریک بھی رہی ہے. ناظرین، یہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے اس بریک کے دوران پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک وفد جو ہے رضا ربانی صاحب کی قیادت میں، وہ اس جلسے میں شریک ہوگا اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرے گا، اور شاید وہ سپیچز جو ہوں گی ان میں بھی ان کا کوئی حصہ ہوگا. یہ اطلاع آپ کو دینی تھی کہ پیپلز پارٹی اس میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کر رہی ہے اور آفیشیل لیول پہ ایک وفد بھیج رہی ہے جو سٹیج کے اوپر جا کر اپنا جو ایک رول پلے ہے. میں اس میں یہ بتا دوں کہ اس وفد میں چودھری منظور صاحب بھی ہوں گے رضا ربانی صاحب کی قیادت میں، نیر بخاری صاحب ہوں گے، زمرد خان ہوں گے، اور بھی اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار شاہ اور بہت اور پارٹی کے لوگ جو ہیں. ایک فل فلیج ایک جو ہیوی ڈیلیگیشن وہ آپ کا جائے گا. اچھا ودود قریشی صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اگرچہ جس طرح فرزانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں شامل ہے اور اس میں تحریک میں شامل رہی ہے، تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ہے کس لیے؟ یہ کس کے خلاف ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے تقریریں کرنا ہے یا ایوان صدر کو کچھ بتانا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ کسران صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہے بہت اچھی بات ہے. یہ ملک میں یکجہتی کا اظہار ہے کہ کسی مسئلے پر پشاور سے بھی، بلوچستان سے بھی، کوئٹہ سے بھی، ملتان سے بھی، لاہور سے بھی، میرپور سے بھی، مظفر آباد سے بھی، ہر طرف سے لوگ ایک مسئلے پر پاکستانی قوم یکجا ہے. اس میں پیپلز پارٹی بھی یکجا ہے، مسلم لیگ اب اس میں کہ کون سی پارٹی زیادہ ایکٹیو ہے اور کوئی پارٹی ایکٹیو نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ایک بات تو ثابت ہے کہ اس لانگ مارچ میں پوری قوم شریک ہے، شامل ہے، ایک آواز ہے. اب ہے کس کے خلاف؟ یقینی بات ہے کہ ایک شخص کے خلاف ہے. اب جب آپ کو مظاہرہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اس کے مقاصد کچھ ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کا شکل یا اس کا دھارا بھی تبدیل ہو جاتا ہے. وہ دھارا کب تبدیل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس کے خلاف ہوتا ہے، یہ آگے یہ بعد کی سوچ ہے. لیکن ابھی ایک شخص کے خلاف ہے اور وہ ہے جناب پرویز مشرف ہے. اچھا، ان کے خلاف بات ہے. ایک شخص ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ وہ جتنے لوگ آ رہے ہیں کہ نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہے اور اس کے روم جل رہا ہے. اب دیکھیں اس سے ملک کی اقتصادیات خراب ہو رہی ہیں، سارا رستہ بند ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، بزنس بند ہیں. یہ سارا ایک لمبا لیکن وہ شخص جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا تو اس وقت کوئی رول ہی نہیں ہے. وہ تو اپنا ایک آئینی کردار وہ کہتے ہیں کہ میں نبھا رہا ہوں اور میں تو اب کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. کسرانہ صاحب اگر یہ بھی آپ مان لیں کہ ابھی ان کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن کیا دھرا تو نہیں کا ہے.
آئندہ ان حالات میں آئندہ اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار ایک شخص سوچے گا کہ میں یہ فیصلہ کروں گا، میرا اگر کردار نہیں بھی رہا گا تو لوگ میرے خلاف ہوں گے، میرے خلاف بات کریں گے، کھڑے ہوں گے، لانگ مارچ کریں گے۔ یہ میں ایک بات تو یہ دیکھیں، اس الیکشن میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا، اس میں تالا آزما یہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید قوم سپلٹ ہے۔ اس لانگ مارچ کی وجہ سے قوم میں یکجہتی اور اتحاد کا تاثر پیدا، اور پیپلز پارٹی نے بہت اچھا فیصلہ کیا، دانش مندی کی، اور میں سمجھتا محب وطن پارٹی نے ایک کردار ادا کیا۔ پہلے تو اسد زرداری نے جب کہا کہ پاکستان زندہ، پاکستان کھپے قائم رہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے کنٹینر اور یہ روکنے کے منصوبے، لیکن انہوں نے کسی نے ان کو سمجھایا اور انہوں نے اس پہ فیصلہ کیا کہ نہیں آنے دو، اور ہم ان کے سامنے ہلکا سا رکھیں گے کنٹینر۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو احساس ہے کہ دیکھیں ملتان اور کراچی سے جو چلتا ہے، ایک پورے کا پورا ماب چلتا ہے اور راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ، کہیں لاٹھی چارج نہیں ہوئی، کہیں بلاسٹ نہیں ہوا۔ لوگوں دیکھیں جو لوگ تخریب کاری کرنے آتے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ جو اس وقت اکٹھے جا رہے ہیں کیا ان میں یکجہتی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یکجہتی ہے تو پھر تخریب کار نہیں گھستے، تو لوگوں میں یکجہتی ہے ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اور انہوں نے جلوس کو نہ روکا اور اب ڈیلیگیشن بھیجنے کو، یہ فیصلہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جو کر لیا یہ اور اچھا ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ دیکھیں ایک خاص بات اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ پہلے دن سے برے کو برا کیوں نہیں کہتے، شامل ہو جاتے کہ جی اچھا ہے فلاں آدمی، آمر آتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، اور جب وقت گزرتا ہے، جب وہ اقتدار سے جانے لگتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہیرو بن جاتے ہیں کہ جی ہم اس کے بھئی آپ لوگ پہلے کیوں ساتھ تھے، آپ نے ریفرینڈم میں لوگوں نے اس کا ساتھ کیوں دیا، اس کے اقتدار میں کیوں شریک رہے۔ جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس کی آپ جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں۔ اس میں فرزانہ صاحب جو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اگرچہ ان کے ساتھ ہے، لیکن وکلاء کی جو تحریک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کا جو مطالبہ ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو ماننا نہیں چاہتی ہے، ڈیلی ڈیلنگ ان کے بقول کر رہی ہے، واضح نہیں ہے پالیسی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ یہ جو کنسرن ہے ان کا، اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کنسرن تو آلریڈی ایڈریس ہو چکا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے۔ 18 فروری کو پاکستان کی عوام نے ہمیں پارلیمنٹ میں بھیج کر یہ ایک طریقہ کار یا ایک راستہ دکھا دیا کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جب پارلیمنٹ میں ہم آئے ہیں تو ہم نے کمٹمنٹ بھی ہماری ایک ہے، ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ اب صرف موڈیلٹیز ہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے۔ ہم نے اس کام کو آسان کر دیا، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے اوپر ایک کروشل ٹائم بھی تھا، وہ تھا بجٹ، کیونکہ پاکستان کی عوام جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا وہ بہت سی امیدیں ہم سے وابستہ کیے بیٹھے تھے کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے، سوری جس میں گھی، چینی، آٹا، اس کی مہنگائی کے جو مسائل ہیں، روزگار کے مسئلے ہیں۔ ایک وہ آتے سار ہی بجٹ پیش کرنا within 2 months، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ اس لیے بھی تھا کہ 2 مہینے میں تو آپ کو اتنا معلوم کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ پیچھے کہاں نقصان ہوا، کہاں کیا چھوڑا، کہاں پر کیا آگے ہم نے کیسے لے کے بڑھنا ہے۔ تو پوری کنسنٹریشن اس وقت ہم وہاں کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے کہیں یا ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، مسلم لیگ نواز شریف جو ہمارے ساتھ شامل تھی، ان کی پارٹی کے لوگ وزراء، وہ ہمیں اس وقت چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ انہوں نے پریفر کیا تحریک میں، اور ہم بھی ساتھ ہیں، بالکل ساتھ ہیں، میٹنگز میں ابھی بھی شریک ہو رہے ہیں، جی بالکل ساتھ، لانگ مارچ کی مانیٹرنگ جو ہو رہی ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، لیکن میں بجٹ کی پریپریشن کی بات کر رہی ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن جب وہ ایک آخری وقت میں جب چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، جب ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جتنی بھی مدد بیچ میں سے نکل جائے تو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے یقیناً۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے پروٹیسٹ کے لیے یا اس طرف ہم آگے بڑھیں گے، تو ہم نے اب ادھر بھی مصروف تھے، پھر دوسری طرف لانگ مارچ کی سچویشن ہے، اس میں بھی ہم ساتھ ظاہر ہے شامل بھی ہیں، ٹیکل بھی کرنا ہے بحیثیت حکومت۔ تو اب وہ مسائل ہمارے سامنے تھے، تو اس میں الحمدللہ کہ ایک عوامی بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم اس سے تو سرخرو ہوئے، ایک حد تک جو میکسیمم ہم کر سکتے تھے ان نامساعد حالات میں وہ ہم نے عوام کے لیے اناؤنس کیا، اور اس کو بڑا لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ اس کے بعد پھر اوپر سے تیسرے دن ہی لانگ مارچ آ جاتا ہے۔ تو اب لانگ مارچ میں
جہاں تک تعلق ہے کہ ہم سپورٹ میں ہم اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج. جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حل کیسے ہوگا, اب بجٹ میں سے ہم نکلے, اب لانگ مارچ ہے, لانگ مارچ اور بجٹ کا سیشن 26 تاریخ تک ختم ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کانسٹیٹیوشنل پیکج کا جو فیڈ بیک ہے, جب ہمیں سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں دیں گی, پھر ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے آئیں گے. بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ان دا مین ٹائم ہم چلتے ہیں ذرا پنڈال میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. ساجن سے بات کرتے ہیں. ساجن السلام علیکم. جی ساجن, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری اسلام آپ سے آواز. کیا لیٹسٹ سچویشن ہے اس وقت؟ ہلو ساجن, کیا لیٹسٹ سچویشن ہے؟ اسرار ذرا تھوڑا اونچا بولیں گے کیونکہ یہاں پہ تقریر ہو رہی ہے, آپ کی آواز ذرا ڈم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس وقت لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, لانگ مارچ کے شرکا جی لانگ مارچ کے شرکا آ گئے ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ صورتحال تحسین صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہال کے اندر اور اس کے ساتھ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ANC سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بھی یہاں میں دیکھ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ہر پارٹی سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور ابھی تک مین کانوائے جو ہے وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکا ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کافی لمبا کانوائے ہے جو یہاں اس پنڈال میں پہنچنے والا ہے, اور اس کو کچھ دیر لگے گی. جی سر. اچھا ساجن, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے میری تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنی تعداد ہے پنڈال میں؟ جی کتنی تعداد ہے لوگوں کی اس وقت؟ اسرار ابھی تعداد کے بارے میں کچھ کہنا تو یعنی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن یہ پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے, اور جیسا کہ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ہر جگہ لوگ موجود ہیں اور لاتعداد لوگ ہیں. ان کی تعداد ہزاروں میں کہی جا سکتی ہے. چلیں ساجن, جیسے ہی شرکا آئیں گے تو ہمیں بتائیے گا لیٹسٹ ڈیٹیلز کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ. ساجن اس وقت گھرے ہوئے ہیں ان لوگوں میں, اور وہاں پہ سپیکرز کی ظاہر ہے کہ جو آواز ہے اس میں ان کو میری آواز نہیں جا رہی, اور ہمیں ظاہر ہے کہ ذرا ڈیفیکلٹی پیش آ رہی تھی. لیکن جو اطلاع آئی ہے وہ یہی ہے کہ پنڈال تقریباً بھر چکا ہوا ہے, اور ابھی لانگ مارچ کے شرکا وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے واپس آئیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے, اپنے پینل سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے اہداف اب جس حد تک پورے ہوں گے, اس کے ساتھ آگے اب کیسے ہم نے موو آن کیسے کرنا ہے, یہ ایک بڑا کویسچن ہے. اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر دس بریک. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. لانگ مارچ کی لیٹسٹ سچویشن اور اس کے اوپر ڈسکشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور بات ہو رہی ہے لانگ مارچ کی اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی بحالی کے ایشو پر. فرزانہ صاحبہ, اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ نے ایک بجٹ سیشن میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی ججوں کی تعداد 29 ہو جائے گی, جو کہ وکلاء جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں. اگرچہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس تجویز میں پی ایم ایل این آن بورڈ ہے اور ان کے ہی کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تضاد ہے پی ایم ایل این کا, کہ ایک طرف وہ جو لائرز موومنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہیں, اور دوسری طرف آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور تجویز بھی وہ دے رہے ہیں کہ 29 جج جو ہیں وہ کر دیے جائیں اس جو مریس ہے اس میں سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیں, جہاں تک ان کا مسئلے کا حل کرنے میں ہمارا ساتھ دینا, اور یہ تو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, کیونکہ پارلیمنٹ ہی میں سمجھتی ہوں کہ اب بقا ہے تمام اداروں کی, بقیہ اداروں کی. تو اس کی مضبوطی کے لیے ان کو ہمارے ساتھ رہنا اور ہمارا ان کے ساتھ رہنا, ہم لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے. جہاں تک رہتی ہے بات کہ وہ پروٹیسٹ میں وکلاء کے ساتھ احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں, تو وکلاء کے ساتھ جو احتجاج میں تو ہم بھی حصہ لے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم شامل ہیں. تو یہ ان کا, اور پھر دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس میں ڈسکشن میں جائیں, اس کا فیصلہ ہمیں عوام کے اوپر چھوڑنا چاہیے. کئی چیزیں عوام نے بھی خود وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے عوام بہت باشعور ہیں, بہت سمجھدار ہیں, اور ایک قوم ہے. میں کہتی ہوں عوام نہیں, ایک قوم. عوام کی تو 81% تعداد جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جوڈیشری بحال ہونی چاہیے. دیکھیں, اب یہ اب کی بات بجا ہے,
ہم کیونکہ ہم سب کہہ رہے ہیں, ہم عوام کی نمائندہ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جوڈیشری بحال ہونی چاہیے, تو وہ ہمیں اس لیے تو وہ ووٹ دیتے ہیں, ہمیں اسی لیے وہ آگے بھیجتے ہیں کہ ہم ان کی خواہشات اور امیدوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے عوام کا ایک سیلاب ہوتا ہے, تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے اس میں جو ساتھ ہیں. کوشچن ہے, جو نقطہ ہے وہ یہ ہے فرزانہ صاحبہ کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا بھی جو نقطہ نظر ہے عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے وہ کلیئر ہے, وہ بھی کہتے ہیں بحالی ہونی چاہیے. لانگ مارچ کا پھر آپشن کیوں ایکسرسائز کیا جا رہا ہے؟ ڈز اٹ یو سی میک سینس کہ, اور از اٹ ورتھ اٹ؟ نہیں, میرے خیال میں اگر انتظار کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. مطلب یہ میرا ذاتی مشورہ ہے, میں اس کو اس میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ انتظار ڈائلاگ کر لیتے, نہیں ڈائلاگ اس چیز میں پھر وہی کہوں گی, ڈائلاگ تو اس بات کے لیے کیا جاتا ہے جہاں کہیں اختلاف رائے نہیں, ہوتا ہے. موڈیلٹیز میں تو فرق ہے. یس, موڈیلٹیز میں بھی فرق, اب موڈیلٹیز میں فرق اتنا ہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی, اب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ ہو نہیں سکتے, آئین میں یہ صاف لکھا ہوا ہے, وہ بھی آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں. اب پارلیمنٹ میں اس کو کس طریقے سے لایا جائے, اب پارلیمنٹ میں کس طریقے سے لایا جائے, یہ پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کا کام ہے, جو سیاسی جماعتیں. دیکھیں وکلاء کو ہم بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, پی ایل ایف پیپلز پارٹی لائرز فورم پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے, وہ شامل ہے, اور وہ اس میں شامل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی لائرز فورم ایک طرف اور دوسری جماعتوں کے لائرز فورمز ایک طرف ملائیں تو آپ ان کی تعداد بنتی ہے, تو ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں, اسی طرح سے دوسری جماعتیں اپنی اپنی وکیلوں کی وکلاء کی نمائندگی کرتی ہیں. تو یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو جانے دیتا. میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے نا, میرے خیال میں تھوڑا سا وہ فیتھ رکھتے, ہمارے اوپر اعتماد رکھتے, تو میرے خیال میں اور ٹائم دیتے, تو یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جاتا. جو اتنا لانگ مارچ پروسیس کے ذریعے ایک اکانومی کو بھی دھچکا لگتا ہے, یقیناً ٹرانسپورٹ بند, آفیسز بند, بزنس بند, آف کورس اس سے فرق لیکن پڑتا ہے. اس میں جو دوسرا ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ لانگ اٹس گونا ٹیک, آپ کا یہ جو سارا سلسلہ ہے, پیکیج ہے, یہ ہے وہ ہے, کتنی دیر لگے گی جوڈیشری کو ریسٹور ہونے میں اور بیک ٹو نومبر 3 اور نومبر 2 پوزیشن پہ آنے میں؟ دیکھیں جی, اگر تو سیاسی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں اور اتحادی جماعتیں تمام اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے جلدی سے کسی بھی نتیجے پر پہنچتی ہیں تو اٹس اے میٹر آف اے ڈے. اور اگر اختلاف رائے رکھیں گے تو پھر یہ مہینوں مسائل حل نہیں ہوتے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج پہ ہم اس بات پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بیچ میں سے چیز اٹھا کے تو کر دیں, اور باقی جو نظام سارے کا سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ایک دیر تک غیر جمہوری, میں کہوں گی غیر آئینی حکومت رہنے کی وجہ سے 82 پوائنٹس ہیں, اس پہ ڈسکشن میں تو میرے خیال میں مہینوں لگیں گے. 82 پوائنٹس میں سے تو 36 پوائنٹس تو وہ ہیں جو آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہیں, جس میں آلریڈی ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ, اور اس کے علاوہ بھی جو پوائنٹس ہیں یہ وہ ہیں جس کے لیے ہم 11 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, اس پہ تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. اگر میں وہ گننا شروع کروں A to Z, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اختلاف رائے کہیں پر ہوگا بھی تو سوائے 2 یا 3 پوائنٹ کے کسی چیز پہ بھی نہیں ہوگا. تو 2 اور 3 پوائنٹ کو اگر بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ اس کو حل کر لیا جائے تو یہ وقت نہیں لگتا ہے, لیکن عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر نیت صاف ہے, ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ. کوئی صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ لانگ مارچ جب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے, آپ کے جو اہداف ہیں وہ ہمارے اہداف ہیں, ہماری اسٹریٹجی آپ کی اسٹریٹجی ہے, اور ججز کو ہم بحال کر رہے ہیں, تو پھر وائی لانگ مارچ, کیوں لانگ مارچ کی طرف جانا؟ یہ تو ایک مذاق ہے کہ آپ میرے گھر پہ قبضہ کر لیں اور بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جناب علی ہم ایک, آپ جاؤ عدالت کے دروازے کھٹکھٹاؤ, آپ آئین اور قانون کے منتظر رہو. کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک آپ یہ تصور کر لیں کہ ایک جج جاتا ہے, سول جج جاتا ہے, مجسٹریٹ جاتا ہے, اس کو کچھ بندے بندوق اور رائفل کے زور پہ لے جاتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. تو آپ دوسرا جج بٹھاؤ گے, اس کو کہو گے جاؤ تم قانون کا انتظار کرو, پہلے تھانے جاؤ, رپٹ کراؤ, پرچہ کراؤ, عدالت فیصلہ کرے گی, سپریم کورٹ, تب جاؤ گے. دیکھیں غیر قانونی غیر آئینی طریقے پہ ججوں کو ہٹایا گیا ہے, کام سے روکا گیا ہے, اس کے لیے کسی قانون کسی آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو سفیر پاکستان افغانستان میں اغوا ہو گیا تھا, آپ اس کو بھیج دیتے نا گھر کہ اب آئین اور قانون کے دوبارہ تم CSS کرو, پھر تمہاری ری اپوائنٹمنٹ ہوگی اور اس کے بعد تم آ کے واپس بیٹھو گے. دیکھو قانون کے تحت, آئین کے تحت اگر کسی شخص کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی بحالی قانون اور آئین کے تحت ہونی چاہیے. اور اگر کسی آدمی کو زور پہ, بندوق کے زور پہ, وردی کے زور پہ, پولیس کے زور پہ اس کے بال کھینچ کر ہٹایا جاتا ہے تو اسے فوراً بحال ہونا چاہیے, اور جتنی مدت وہ معطل رہا ہے اتنی مدت اس کی تاریخ میں مزید دینی چاہیے کہ اتنی عرصہ مزید وہ ججی کرے. فرزانہ صاحب
دیکھیں میں اس میں لاجک مجھے معذرت کے ساتھ میرے بہت ہی قابل احترام ہمارے صحافی بھائی ہیں اور ہمارا تو ان سے واسطہ بھی بہت ہے کہ اگر اسی فارمولے کو لے لیں جس فارمولے کو یہ لینا چاہتے ہیں تو پھر تو جو جمہوری حکومتیں بار بار اتار کے 10 مہینے 20 مہینے 28 مہینے بعد پھینک دی گئیں تو پھر یہ ہوتا کہ وہ جمہوری دوبارہ الیکشن نہ ہوتے اور وہ جمہوری حکومتیں آٹومیٹکلی بٹھا دی جاتی اور ان کو اتنا عرصہ اور دے دیا جاتا کہ آپ یہ بیٹھیں. ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پریکٹیکلی باتیں کرنے میں اور پریکٹیکل ہونے میں فرق ہے. اب میں ایک مثال دیتی ہوں. میں عدلیہ کی تحریک کا ایک حصہ رہی. میں نے مہینوں سڑکوں کے اوپر گزارے گرمی کے مہینے میں بھی, اور یقیناً ہر قربانی میں بی بی شہید کے ساتھ رہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنی قربانی دے دی, اپنی جان دے دی. اس جان کا تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی موازنہ, کوئی مقابلہ, کوئی اس کا متبادل ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گی کہ ڈوگر صاحب نے جب ایمرجنسی ہٹائی گئی تو پہلے انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا, پھر جب آئین کے تحت دوبارہ انہوں نے حلف اٹھایا. اب ایک شخص حلف اٹھا کے وہاں بیٹھا ہے. یہاں پر عزیز الدین صاحب کی بھی مثال اس لیے نہیں کہ وہ اغوا ہو گئے تھے, کسی نے ان کو زبردستی نہ نکالا تھا, نہ وہ خود اپنی مرضی سے نوکری چھوڑ کے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے تھے کہ بھی میں آ گیا ہوں آپ مجھے نوکری دے دیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں. اب ایک اور کرائسس کو ایک غیر قانونی کام کو غیر قانونی طریقے سے حل کرتے ہیں کہ جو سیکٹری ڈیفنس ہیں وہ ایک آرڈر کے ساتھ چونکہ لگایا گیا تھا یہ پی سی او سارا کچھ یہ آرمی چیف کی طرف سے, تو وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں. دیکھیں اب یہی تو فرق ہے کہ جب ڈوگر صاحب نے حلف اٹھایا تو وہ آئین کے تحت حلف اٹھایا, دوسری دفعہ انہوں نے حلف اٹھایا. اب ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر اس کے خلاف کو پٹیشن ہو جاتی ہے, اور میں ایک اور بات کہتی ہوں, اگر ہم ایس ایچ او کے ذریعے یا کسی کے ذریعے دوبارہ ایک آرڈر, ایک جسٹ ایگزیکٹو آرڈر کر کے ججز دوبارہ واپس بٹھا دیتے ہیں تو پھر ہم میں اور جنرل مشرف میں کیا فرق رہ گیا کہ ایک شخص نے ایک پین آف سٹروک سے بندے ہٹا دیے, ہم نے پین آف سٹروک کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی, ہم نے ایک اعلان کے ذریعے بندے واپس لیا. ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک طریقہ کار. کیوں نہ پارلیمنٹ کو لائے, پارلیمنٹ کے باہر ہم فیصلے کرنے پر کیوں اس چیز پر ہم بضد ہیں کہ سارے فیصلے پارلیمنٹ کے باہر. پچھلے 11 سال سے فیصلے پارلیمنٹ کے باہر ہو رہے ہیں. تو ہمیں اب پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تو پارلیمنٹ, دیکھیں آپ فرض کریں گھر کا سربراہ ہے, آپ اس گھر کے سربراہ کو پوچھیں ہی نہیں, آپ فیصلے باہر کر رہے ہیں, تو پھر وہ بیچارہ گھر کا سربراہ کے تختی لگی ہوئی اس کا کیا فائدہ ہوگا انٹل انلیس کہ آپ اس کو ہر فیصلے میں انوالو کریں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں, اور یہی اگر فیصلہ پارلیمنٹ سے ہو جائے. مجھے یہ ججز تو بحال ویسے بھی ہونے ہیں, ان کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے, بحال کرنے کے لیے اعلان بھی ہو چکا ہے. اب آپ یہ اعلان ایک طرح سے یعنی کہ جو فائنانس بل آیا اس میں بھی ہو چکا. اب یہ بتائیے کہ ججز تو بحال ہو جائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گے تو ان کے پیچھے 16 کروڑ عوام کی ایک پوری سپورٹ ہوگی. اور اگر ایک شخص فرد واحد, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, اگر وہ ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ واپس کرسی پہ بیٹھ جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پیچھے ایک فرد واحد ہوگا, پھر پوری عوام نہیں ہوگی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے. فرزانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جو آپ کا آپٹیمزم ہے اللہ کرے کہ اس کو ہم ایکسرسائز ہوتا ہوا بھی دیکھیں اور پریکٹیکل ٹرمز میں اس کو ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھیں. آپ کا بہت شکریہ. کوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو لیٹسٹ ڈیٹیلز اور بھی بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ اسرار کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے لانگ مارچ کے حوالے سے اپنے پینلسٹ کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ ہم جو مین وینیو ہے اس کی بھی لیٹسٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. لانگ مارچ کے حوالے سے ہم اپنے ایک اور نمائندے سے ذرا اپڈیٹ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. علی عمران بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. علی عمران بنگش, السلام علیکم. بنگش السلام علیکم. ہیلو ہیلو بنگش. علی عمران آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کسانہ صاحب. جی علی عمران ذرا بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کیا صورتحال ہے, لیٹسٹ ڈیٹیل ذرا دیجیے گا مجھے. ہاں جی کسانہ صاحب, اس وقت بالکل ہم پنڈال کے وسط میں موجود ہیں اور سول سوسائٹی, وکلا, عام لوگ, منورٹیز, ایم این ایز, ایم پی ایز, تقریباً سول سوسائٹی کے تمام کراس سیکشن سے تمام لوگ موجود ہیں یہاں پہ. ابھی تک وہ مومنٹم گیئر اپ نہیں ہو سکا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ ابھی تک جو مین قافلہ ہے جس میں چودھری اعتزاز حسن اور
اور دیگر وکلا جو ان کے دوست ہیں، ہمراہ ہیں، رفقا ہیں، کیونکہ وہ اب تک مری روڈ پہ پہنچ چکے ہیں، ہماری اطلاعات یہ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو خاص بات ہے کہ ایک تو کراس سیکشن ہے، اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو ڈی چوک سے لے کے جو ایمبیسی روڈ تک کا چوک ہے اس میں لوگ کھچا کچ بھر گئے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ جو مزید قافلے آئیں گے وہ مزید جو ہے اس شاہراہ قائد اعظم کی جو عقب ہے، جو بیک سائیڈ ہے، اس پر ان کو آنا پڑے گا، کیونکہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہاں پر وکلا آ رہے ہیں. جی کسانہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کن سیاسی جماعتوں کے ورکرز ہیں؟ کافی یہاں پہ ہے، ڈیفرنٹ کراس سیکشن ہے، ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، جماعت اسلامی ہے، نون کے ورکرز ہیں، اور وکلا ہیں. وکلا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں وکلا ہیں، بہت دور دراز سے وکلا ہیں، ایون دیر سے، چترال سے، اور چکدرہ سے، چیتاوتنی سے، پنجاب کے ڈیفرنٹ سیل کوٹ سے. تو ایک ڈیفرنٹ کراس سیکشن ہے، اور ابھی یہاں پہ بہت منظم انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پنڈال میں اس وقت تقریباً 2,500 اور 3,000 کے قریب یہ کرسیاں ہیں، یہ بھر گئی ہیں. اور اس سے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں سائیڈ پر، جو ایونیوز کے جو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ایریاز ہیں، ان کو بھی فلفل کر دیا گیا ہے. تو ابھی تک یہ بڑے منظم طریقے سے یہاں پہ لوگ جمع ہیں، اور ملی جو نغمے ہیں ان کی دھنوں پر، اور کچھ پیروڈیز بھی ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، اس پر یہاں پہ جو کارکن ہیں بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی بنگش جی ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ جو لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، وہاں پہ لوگ موجود ہیں، واٹ از اے موڈ لائک؟ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس لیے وہاں پہ ان سے آپ نے پوچھا کہ کس لیے آپ آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس وقت یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اس میں سب سے جو اچھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فیملیز لا رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، خواتین آ رہے ہیں، کراس سیکشن آ رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی نئی چیز ہے اس میں، کیونکہ پچھلے 13 ماہ قبل ہم نے یہاں پر ایک استحکام پاکستان ریلی بھی دیکھی تھی، اس میں صرف ورکرز تھے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے. لیکن یہ ریلی جو ہم اس وقت شاہراہ قائد اعظم پر یا پریڈ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک جو واضح اس میں ہمیں آ رہی ہے نظر، وہ یہی ہے کہ ڈفرینٹ ورکرز ہیں، ڈفرینٹ کراس سیکشن کی سوسائٹی ہے. اور جو یہ قافلہ مزید آتا جائے گا مری روڈ سے، 0 پوائنٹ سے، شاہراہ سہروردی سے، اور پھر اپارا چوک سے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تقاریر کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کسانہ صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے تھوڑے دیر قبل ایک نجی چینل کا یہاں پہ شو بھی ہوا، تو میڈیا کی بھی جو یہ ہے یہاں پر کافی سمپیتی ہے. خود میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو آہستہ آہستہ جب یہ مین قافلہ یہاں پہ پہنچے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قافلے کو ایک مین سٹریم جو ہوں گے، مقرر ہوں گے، وہ مل جائیں گے، اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو سکے گا. جی تھینک یو ویری مچ بنگش، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. علی عمران بنگش ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ جلسہ گاہ کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے. اور بنگش کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو جلوس کے شرکاء ہیں وہ ذرا دور ہیں، اور ان کو آنے میں ابھی ذرا ٹائم لگے گا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے. ٹریفک کا بھی مسئلہ ہے، اگرچہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ہر طریقے سے، لیکن ٹائم لگے گا. اب اس ایشو کا ایک اور ایسپیکٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پاکستان ANP کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب زاہد خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. زاہد صاحب آپ بھی اس لانگ مارچ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا کیا ویو ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں ہماری بھی وکلاء سارے شریک ہے. پشاور جو ہائی کورٹ بار کا صدر ہے، آپ کو پتہ ہے لطیف آفریدی صاحب، وہ ہمارے پارٹی کا مرکزی رہنما ہے، وہ صدر بھی ہے، شریک ہے، اور بھی سارے وکلاء ہمارے کارکن بھی شریک ہے. لیکن اگر یہ صدر کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ صدر کو جانا چاہیے. اور 18 فروری کو جو اس کے خلاف عوام نے فیصلہ دیا تھا، تو اب اس ایک بوجھ ہے پاکستانی قوم کے اوپر، کیونکہ اس کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا، ان کے جو لوگ تھے ان کو مسترد کیا گیا تھا. لیکن اگر یہ پارلیمنٹ کے اوپر پریشر یا جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ کے وہ ہے، تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ خود جو موجودہ پارلیمنٹ ہے وہ تو اپنے ساورنٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اور اداروں کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور یہ تب ممکن ہوگا جب آئین میں چینج لائیں گے، اور آئین میں ان کو تحفظ دیں گے. اور جب آئین میں تحفظ ملے گا تو اس کے بعد کوئی بھی جو بھی آئے گا وہ عدلیہ کے خلاف یا کسی اور ادارے کے خلاف
کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آئین میں تحفظ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں پھر وہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے. اور پارلیمنٹ، سب سے بڑی بات پارلیمنٹ کی ہے. اگر پارلیمنٹ مضبوط ہے اور پارلیمنٹ خود مختار ہے تو باقی اداروں کو خود مختاری اور ان میں تحفظ دے سکتے ہیں. لیکن زاہد صاحب اس میں مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صدر کے خلاف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ پارلیمنٹ کے خلاف ہے یا پریشرائز کرنے کی بات ہے تو یہ نامناسب بات ہے. آپ کے جو رہنما ہیں وہ آپ نے خود بتایا کہ لطیف آفریدی صاحب وہ وکیل رہنما بھی ہیں اور آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. تو کیا آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھا ہے کہ وہ کس کے خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا صدر کے خلاف ہے یا پارلیمنٹ کے خلاف ہے؟ دیکھیں جی، پہلے جب آپ نے دیکھا جب ابتدا سے یہ چلی تو یہی تھا کہ صدر کے خلاف آ رہے ہیں. ہمارے لوگ تو کیونکہ جتنے ہمارے وکلاء ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ملک کا صورتحال ہے یا ملک کا صورتحال بنا ہوا ہے، آٹا لوگوں کو نہیں مل رہے، بجلی کی کرائسس ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو ان کو تو یہ پتہ ہے کہ سارے جو موجودہ پرویز مشرف بیٹا ہے انہی کی ہے جو 8 سال کے اس نے حکمرانی کی، اس کے سارا جو ملبہ ہے آج پڑا ہے. لیکن میں نے جو 1-2 دن پہلے جب احتجاج کی خبر پڑی تو انہوں نے کہا جی صدر کا تو بس ختم ہو گیا اور ہم پارلیمنٹ پہ پریشر ڈال رہے. تو یہ میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں، باقی وکلاء کی نہیں کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں وکلاء برادری کو اس کو سوچنا چاہتا کہ یہ ہم میں سے ہے اور ہم ان میں سے ہے، اور پارلیمنٹ ان میں سے ہے اور پارلیمنٹ لگا ہے ان کے لیے، کیونکہ سارا ایک مشترکہ جدوجہد ہے کہ تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی ڈکٹیٹر یا کوئی بھی ایسے غاصب نہ آئے کہ جو ملک اور قوم کے عوام کے حقوق کو غصب کرے اور اس پہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے بیٹھے اور ان کے سارا اتصال کیا جائے. تو اس میں زاہد صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پورا ملبہ ہے پچھلے 8-9 سال کا جو اب آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس سلسلے میں ایک بات امپیچمنٹ کی بھی چلتی ہے. ہم نے خود صدر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا ان سے کہ امپیچمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر پارلیمنٹ امپیچ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے قبول ہوگا. تو کیا آپ پارلیمنٹ میں آپ کی پارٹی اور دوسری پارٹیز جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہیں اس ملبے سے ہٹنے کے لیے؟ دیکھیں جی، اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس نے ایک اور بھی بات کی تھی، اگر میرے سے اختیارات لے لیں گے تو میں پھر نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں رہوں گا، اور اختیارات ہم نے ہر صورت میں ان سے لینا ہے. یہ میں آپ کو بات واضح کر دوں کہ ان پی کا جو 58(2)B ہے یا جتنے بھی اختیارات صدر کے پاس ہے، کیونکہ یہ ہمارے پارلیمانی جمہوری نظام ہے اور اس میں سب کچھ یا وزیر اعظم کے پاس ہوتے یا پارلیمنٹ کے پاس ہوتے. صدر بے اختیار ہوتا ہے، اگر اس نے بے اختیار بیٹھنا ہے تو پھر اس وقت ہم سوچیں گے کہ اس کا مواخذہ کر لے. اگر وہ اس سے پہلے چلا جاتا ہے، میرے خیال میں میرا جو ایک سیاسی کارکن کے ناطے وہ رہے گا نہیں، وہ بہت جلدی چلا جائے گا. تو یہ آپ ان کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، اپنا کام آپ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ہم کر رہے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ ہم ان سے اختیارات لے رہے ہیں. یہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب ان سے اختیارات لے لیں گے، 58(2) لے لیں گے، 58(2)B لے لیں گے، ہم ان سے جو باقی ججز کی بحالی کا ہے، جو جج ہم نے بحال کروانے، عدالت کو ہم نے آزادی دلانی ہے، ہم نے میڈیا کو آزادی دلانے ہیں، ہم نے ہر ادارے کو آزادی دلانا ہے. اور وہ ادارے آپ کو پتہ ہے کہ 17 امینڈمنٹ کے ذریعے یہ سارے اختیارات نے لے، سارے جو ادارے وہ ابھی ایک ڈکٹیٹر کے رام کرم پہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے تو یہ لڑائی لڑنی ہے کہ سارے اختیارات لے لیں. اگر اسی اختیارات میں وہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہم کر لیں گے. نہیں، اگر وہ اختیارات آپ واپس لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے اختیارات واپس لے لیں لیکن مجھے رہنے دیں، تو کیا آپ کو قابل قبول ہوں گے؟ نہیں جی، دیکھیں کہ پاکستانی قوم کو قابل قبول نہیں ہے تو ہمیں کیسے قابل قبول ہوگا؟ نہ تو ہم نے ایز اے MP میں بات کر رہا ہوں، ہم نے نہ پہلے ان کو صدر مانا ہے، نہ آج صدر مانیں گے، نہ کل ہم ان کو صدر مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ذرا بتائیے گا، آپ نے اداروں کی بات کی ہے زاہد صاحب، تو ادارے بھی کہیں ویکیوم میں تو نہیں بنتے ہیں، اداروں کو بھی تو پرسنالٹیز ہی، شخصیات ہی چلاتی ہیں. تو اگر ہم شخصیات کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے کہ جو ہم کرتے رہے ہیں، تو کیا ادارے مضبوط ہو سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہی تو خرابی ہے کہ ادارے مضبوط نہیں ہے. اگر ادارے مضبوط ہو تو پھر تو اس میں شخصیات کا تو آنا جانا تو ہوتا ہے، شخصیات کوئی بھی آتے ہیں اور کوئی بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جب ادارے ہمارے کمزور ہوں گے تو اس میں کتنا بھی بڑا شخصیت ہو، کتنا بھی دیانتدار ہو، کتنا بھی ہانسٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو ہوا ہے آج تک جو ہوا ہے. لیکن اگر آپ کے ادارے مضبوط ہو، آپ کے آئین مضبوط ہو، آپ کے پارلیمنٹ مضبوط ہو، تو میرے خیال میں پھر کسی میں یہ ضرورت نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں آئے گا اور کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، کوئی بھی جو جج ہے یا جو جوڈیشلی وہ نہیں کہے کہ نظر ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ اس کو اختیارات دیے جائے یا اختیارات مل جاتے ہیں. یا آپ نے دیکھا کہ 50-60 سال میں تو یہی ہوا
क्योंकि इदारे कमजोर थे। अगर इदारे मजबूत होते तो कोई भी बेटा हो, कोई भी बंदा बैठा हो, वो अपने इख्तियारात अपनी उसको आवाम के मुफाद के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, एक चीज़ ज़रा देखिएगा कि आज जो लॉन्ग मार्च है, अभी हमने देखा कि पिंडाल में भी एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। लॉन्ग मार्च के शुरका भी जो हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। एक अच्छा खासा एक शो होगा आज, तो उसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। आपके सूबे से भी लोग आए हैं, बाकी सूबों से भी लोग आ रहे हैं। तो नेशन जो है, कौम जो है, वो आज अपना एक और मैंडेट जो है वो लेके आगे बढ़ रही है। तो क्या आप इस मैंडेट को समझते हैं कि आइंदा चंद दिनों में या हफ्तों में ये मामला हल होने वाला है? बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूं कि ये हफ्तों में भी नहीं है और ये बहुत जल्दी ये मसला हल होगा, क्योंकि अब ये एंड है। इससे पहले तो आपने देखा कि 18 फरवरी को जो फैसला आया, उस फैसले के बाद तो ये था कि पार्लियामेंट अपना काम शुरू कर गया था, लेकिन यहाँ मसाइल इतने ज्यादा थे। आपने सबसे बड़ी बात आपने देखी कि हमारे मुल्क में जो तशद्दुद हो रहा है, खुसूसन हमारे सूबे में, जब हमने वो जो इसके 8 साल की जो पॉलिसीज थे उसको मुस्तरद किया था और हमने डायलॉग शुरू किया, आपने देखा वहां पे अभी पीस आ रही है और जो पहले से हालात बेहतर हो रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो आज शो हो रहा है, जो आज हमारे वकला बरादरी आ रही है, सिविल सोसाइटीज आ रही है, सब आ रहे हैं, तो एक पाकिस्तानी कौम एक फैसला दे रहे हैं कि जी इसके बाद तो न कोई डिक्टेटर आने का सोच सकेगा, न कोई इदारों पे कदगन लगाने का सोचेगा, और न कोई जो है ना कोई भी हो। मैं ये एक बात वाजे करना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदानों में भी ऐसे लोग होते हैं, जब आते हैं तो वो भी अमीर बनने की कोशिश करते हैं और हुकूक और कौम के हुकूक गसब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज के बाद किसी को भी ये जरूरत नहीं होगी। और अब जब इदारे हम इंशाल्लाह मजबूत होंगे, पार्लियामेंट के जरिए आइन में सॉवरेनिटी उसकी हो जाएगी, तो इसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगला कोई आएगा और ऐसे सोच सके। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और अमीरुल मोमिनीन के बजाय लोग खादिमुल मोमिनीन बन के आगे आएँ और काम करें अपना। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। जाहिद खान साहब ANP के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ भी आपको शेयर करवाएंगे और देखेंगे कि लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल चल रही है। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च की जब बात आती है तो मुख्तलिफ उसमें जमातें शरीक हैं, और इन जमातों में एक जमात है जमात इस्लामी, और उसके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं अमीरुल अजीम साहब। उनसे बात करते हैं। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अजीम साहब, एक तो ये बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं? सर बस हम तो 2 दिन से लॉन्ग मार्च के अंदर ही घूम फिर रहे हैं। कोई थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं तो जरा नमाज के लिए अलग हो गए, कोई खाने पीने के लिए अलग हो गए, वरना तो ये है जिस दिन से लाहौर में 2 रोज पहले चीफ जस्टिस साहब तशरीफ लाए हैं 5 बजे शाम, उसके बाद मुसलसल जो है लॉन्ग मार्च का हिस्सा है। लेकिन अजीम साहब एक चीज़ बताइएगा कि जमात इस्लामी के बारे में तो एक जो जनरल इम्प्रेशन है और परसेप्शन है वो ये है कि स्ट्रीट पावर जो है उसमें जमात का कोई सानी नहीं है, लेकिन जमात के तमाम वर्कर्स अगर उमड़ कर आ जाते तो मेरा ख्याल है कि पूरा इस्लामाबाद भर चुका हुआ होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह हुआ नहीं है। देखिए, तमाम वर्कर्स को इस्लामाबाद लाने के लिए जितने वसाइल की जरूरत है वो तो जाहिर है नहीं है कि पूरे आप खैबर से कराची और कोयटा से पेशावर तक के लोगों को इस्लामाबाद में लाना तो मकसूद नहीं है। हम तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हर जगह पर लोग उमड़ कर आते हैं, उसे रिसीव करते हैं और उसके साथ इजहार यकजहती करते हैं। बाकी एक महदूद तादाद है कि जो मोबाइल की जा सकती है। तो फौज के लिए भी बड़े वसाइल की जरूरत होती है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है। तो हम तो आम लोग हैं। अब मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये पिंडी और इस्लामाबाद से हमें तवक्को है और यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि यहाँ का आम आदमी अपना फर्ज समझकर जो है वो जरूर बाहर निकलेगा और आएगा, और निकले हैं, लोगों ने देखा है। अच्छा, और ये भी अजीम साहब बताइएगा कि इस लॉन्ग मार्च का हदफ कौन है? आपके जो टारगेट्स हैं वो क्या हैं? आप जो हम समझते हैं जी कि इसका हदफ इस वक्त पार्लियामेंट है और वो लोग हैं कि जिन्होंने इंतखाब जीता है, जिन्होंने ये कहा है कि जनाब हम अदलिया बहाल करेंगे, जिन्होंने मरी डिक्लेरेशन पर साइन किए हैं और जिन्होंने वादे किए हैं। और अब हम उन्हें कहना चाहते हैं कि फर्द वाहिद ने जो कुछ किया है उसको सपोर्ट नहीं किया जाए, बल्कि पार्लियामेंट अब उसको अनडू करे
اور آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرے، سپریم کورٹ کو اس کی اصل شکل میں بحال کرے۔ اور اس میں جو 29 ججز کی بات ہوئی ہے اور یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے، خواجہ آصف صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ 29 ججز کی جو تجویز ہے اس میں ان سے پوچھا گیا ہے، بلکہ یہ تجویز بھی پی ایم ایل این کے اسحاق ڈار صاحب نے پیش کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور وکلاء کمیونٹی کو یہ تجویز جو ہے 29 ججز کی یہ قابل قبول ہے؟ یہ ہمیں تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ آن ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ وہ بھی اس تجویز کو مسترد کر چکے ہیں، وہ کسی صورت میں اسے آئینی شکل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے نون کی ترجمان نے کہ ہم نے ڈائیلاگ کے دوران ایک دفعہ اس مسئلے کے حل کے لیے ان بعض ججز کو ایڈ ہاک ججز کے طور پہ تسلیم کرنے کی بات کی تھی کہ وقتی طور پہ آپ ان کو ایڈ ہاک سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر ان کو ہم ختم کر دیں گے جب چاہیں گے، تاکہ یہ بحث نہ شروع ہو کہ جی ان ججز کے فیصلوں کا کیا بنے گا۔ اس کے آفٹر افیکٹ سے نبٹنے کے لیے انہوں نے اس کو اضطرارن قبول کیا تھا، انہوں نے اس کو اصولاً قبول نہیں کیا، اسی لیے وہ اس کو بجٹ کے اندر بھی رکھنا نہیں چاہتے اور اس کو آئینی پیکج کے اندر بھی جگہ نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ جو اضطراری کیفیت ہے عظیم صاحب، یہ کب تک جاری رہے گی اور اس کے تحت کب تک اضطراری فیصلے ہوتے رہیں گے؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اب وہ ڈائیلاگ جس پر مسلم لیگ نون نے اضطرارن اس کو تسلیم کیا تھا وہ تو نتیجہ خیز نہیں ہوا، اس لیے انہیں اب اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے اور واپس آنا چاہیے، اور جو پرنسپل سٹینڈ ہے کہ 3 نومبر سے پہلے کی جو عدلیہ ہے اس کو اس کی حقیقی شکل میں بحال کر دیا جائے۔ اور کل نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ لاہور میں 2 طریقے سے اس کا اظہار کیا تمام لوگوں کے سامنے کہ ہم اس عدلیہ کو بحال کر کے رہیں گے، اس سے کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اچھا عظیم صاحب، ایک آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت لانگ مارچ یہاں پہ اب ظاہر ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے، یہ ایک شو چلے گا اور لوگوں کا یہ بھی کنسرن موجود ہے کہ شاید یہ لوگ ابھی بیٹھے رہیں گے یہاں پہ، دھرنے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی پلان ہے آپ کے ہاں؟ جی میرا خیال ہے یہ بالکل اختتامی لمحے میں ڈیسائیڈ ہوگا جب سب لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے، تقریریں ہوں گی اور لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ سوال کیے جائیں کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اور یہ آپشن جو ہے وہ کھلے ہیں، ہم اس دھرنے کو جو ہے وہ ویل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت کی طرف سے 2 ٹوک اعلان ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹرن ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی چانسز خدا نخواستہ موجود ہیں کہ یہ پرامن سے کسی اور جانب چلا جائے؟ جی نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دیکھیے کہ یہ ایک لمبے عرصے سے یہ تحریک جاری ہے، پاکستان کے ایک کیڈر نے اس تحریک میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور اس پورے عرصے کے دوران کبھی ایک شیشہ تک انہوں نے نہیں توڑا، اور وکلا نے جو ہے وہ ہمیشہ مذمت کی ہے اگر اکا دکا کوئی تشدد آمیز واقعہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم امن کی طاقت کے ذریعے عوامی ایک احتجاج کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ جو عوامی طاقت ہے اس میں میں نے یہ جو سوال کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کے ساتھی جو ہیں اے پی ڈی ایم کے رہنما ایمان خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سول نافرمانی پر بھی غور کر رہے ہیں۔ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک پر بھی غور کر رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، دیکھیے یہ سول نافرمانی کی تحریک ہو یا عوامی جدوجہد ہو، یہ سیاسی راستے ہیں، یہ کوئی غیر قانونی باتیں نہیں ہیں، اور سول نافرمانی کا تصور جو ہے وہاں پر پیدا ہوا ہے جہاں مغربی جمہوریت نے پیدا ہوئی ہے اور جوان ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے۔ اور سول نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ یا ایون کوئی جائز اقتدار بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتا تو لوگ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہیں۔ چلیں اللہ کرے کہ اس حق کو پیسفل طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ عظیم صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ امیر العظیم صاحب جماعت اسلامی کے سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ تفصیل سے اپنی پارٹی کا اور اس تحریک کا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے۔ ناظرین، وکلاء کی یہ جو تحریک ہے اس کا لانگ مارچ ہے، اس کی تفصیلات آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور مختلف طریقوں سے اس کی جو مختلف جزیات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی وی کے اوپر ہم مزید اس کے جو اس کی جہتیں ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی شرکاء یہاں پہ آئیں گے ہم ہمارے نمائندے وہاں پہ لائیو موجود ہیں، ان کو کاٹیں گے، اور ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ آپ ہمیں اپنا جو کامنٹس ہیں وہ دے سکتے ہیں، israr@ptv.com.pk۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں،
اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراء کسانہ کو نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.